الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ عنکبوت ہے 20ویں پارے کی، اور 20ویں پارے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 21ویں پارے تک یہ جاتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سن 4، 5 یا 6، زیادہ تر 5 اور 6 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی مکہ کے گویا کے نصف اول کے حصے میں جو ہے وہ یہ نازل ہوئی، یعنی مکی دور میں سن 5 میں اگر ہم ابتدائی کر لیں تو سن 5-6 میں یہ نازل ہوئی ہے سورت، اور اس کا اصل مضمون ہے ابتلاء و آزمائش، کہ اس کا فلسفہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس زندگی کا مقصد ہی ابتلاء و آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ امتحان میں انسان جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اور آزمائش کے اندر ڈالا گیا ہے، اور بنیادی طور پر جو آزمائش ہے یا ابتلاء ہے یہ انسان کے اوپر 2 طرح سے آتی ہے۔ اس کو 2 حصوں میں سمجھنے کے لیے کر لیں۔ پہلی آزمائش ہے انسان کے اوپر اس کی فطرت کی، اس کی عقل کی، کہ اس نے ہمیں پہچانا ہے یا نہیں پہچانا، اس کی عقل نے رہنمائی کی ہے یا نہیں کی، اس کی فطرت کی آواز وہ پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ تو پہلا امتحان انسان کا اس عقل اور فطرت کا ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے کہ ظاہر ہے جو خالق کائنات ہے وہ پردے میں ہے، اس نے اپنے آپ کو پردے میں کر لیا، یا یوں کہے کہ ہم پردے میں ہیں یا وہ پردے میں ہے۔ جیسے صوفیاء کہتے ہیں کہ نہیں، جو ہے وہ تو زیر نقابی، تو پردے میں آیا ہوا ہے، تیرے اوپر پردہ ڈل گیا ہے، وہ تو عیاں ہے اور ظاہر ہے، تیرے اوپر پردے پڑے ہوئے۔ بہرحال اس کے اور ہمارے درمیان کیا ہے؟ ایک پردہ ہے، اور یہ عقل اور فطرت کا امتحان ہے کہ انسان پہچان پاتا ہے یا نہیں پاتا۔ اس نے جو استعداد اس کے اندر رکھی ہے اس کو استعمال میں لاتے ہوئے، ظاہر بات ہے یہ عقل انسانی ہے جس نے رسولوں کو پہچانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو پہچاننے کے بعد ایمان لائے اور عمل ہوا نا، تو یہ اس عقل اور فطرت کا امتحان ہوتا ہے۔ یعنی عقل انسانی بھی ادھر رہنمائی کرتی ہے اور فطرت انسانی کی پیاس بھی ادھر ہی لے کر جاتی ہے۔ تو یہ پہلا امتحان اس کا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا امتحان اور آزمائش انسان کی یہ ہے کہ وہ اس کے اندر استقامت اور صبر ہے کہ نہیں۔ یعنی انسان کو اگر ایک بات مانتا ہے، ایک بات، ایک نظریہ، ایک شے اس نے قبول کر لی، تو اس ماننے اور قبول کرنے کے نتیجے میں کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ چیزوں کو اپنانا پڑتا ہے، اور پھر اس موقف پر ڈٹنا پڑتا ہے۔
اب دوسرا امتحان گویا کہ اصلاً جو ہو جائے گا اس کی سیرت اور کردار کا ہو جائے گا۔ شخصی اعتبار سے پہلا امتحان اس کا ہو گیا عقل اور فطرت کا، اور دوسرا امتحان ہو گیا اس کی سیرت اور کردار کا، کہ یہ انسان بودا ہے یا واقعی اس کے اندر کریکٹر ہے، ایک بات کو اس نے صحیح سمجھا ہے تو اس پر سٹینڈ لیا ہے، کھڑا رہا ہے یا نہیں رہا ہے، ورنہ اس کا کردار دھیلے کا نہیں ہے کہ اگر انسان ایک بات کو صحیح سمجھے، موقف کو صحیح سمجھے اور اس کے اوپر پھر وہ کھڑا نہ رہ سکے۔ وہ بات آ جاتی ہے وہ ارسطو والی کہ میں زہر کا پیالہ تو پی لوں گا لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ انسان کی کردار کی پختگی کی علامت ہوتی ہے۔ بہرحال ہوتا ہے جیسے ایک دیہاتی آیا، بدو آیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ذرا دیہاتی آدمی ہوں، مجھ سے کوئی زیادہ باتیں نہیں سمجھائی جاتی، مجھے تو ایک بات ایسی بتا دے کہ میں اس پر قائم رہوں اور اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہو؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر قائم رہو، اس پر کھڑے رہو۔ تو یعنی وہی پورے دین کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استقامت کے اندر جو ہے وہ بتا دی کہ اس کے اوپر اندر ڈٹے رہو، کھڑے رہو۔ استقامت جو ہے یہ تمہاری جو ہے وہ بتائے گی پھر تم کیا کرتے ہو۔ ٹھیک ہے ہم تفصیلات نہیں بتاتے لیکن اس بات پر تو پھر آؤ۔ تو یہ انسان کے سیرت اور کردار کا معاملہ ہوتا ہے کہ پہلا امتحان اس کی عقل اور فطرت کا اور دوسرے اس کی سیرت اور کردار کا امتحان۔ تو یہ ایک آزمائش ہے، اور زندگی کا بنیادی نقطہ بھی یہ آزمائش ہی ہے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، کہ یہ زندگی کا ایک تسلسل ہے جو چل رہی ہے۔ یہ جو درمیانی پیریڈ یہ تھوڑا سا ہے جو ہم گزار رہے ہیں، یہ اصل میں آزمائش کا پیریڈ، امتحان کا پیریڈ، آزمانے کا پیریڈ۔ اور اس میں وہ بات میں نے بڑا عرصہ ہو گیا آپ کو سنائی بھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو شیطان ایک بڑے بزرگ کی شکل میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے عیسیٰ تجھے اللہ پر یقین ہے؟ کہا ہے۔ تجھے یقین ہے کہ اللہ بچا لیتا ہے؟ کہا مجھے یقین ہے اللہ بچا لیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ذرا آج پہاڑ سے نیچے چھلانگ مارنا میں بھی دیکھوں کیسے بچاتا ہے۔ تو اتنا ہی تیرا یقین ہے تو آج ذرا آزمائش بھی ہو جائے، پریکٹیکل ہو جائے کہ آپ ذرا پہاڑی سے چھلانگ ماریں تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں اللہ کیسے بچاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا جو خوبصورت جواب دیا جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اے ناسمجھ، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے میرا امتحان لینے کے لیے، میں نے اس کا امتحان نہیں لینا۔ اور ہم اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں اس دنیا میں؟ اللہ کا امتحان لینا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو عرصۂ محشر میں ہے۔ تو اس بنیادی بات کو سمجھیں، یہ انسان کا امتحان ہے، اور اس مختصر سے وقفے کی زندگی میں یہ ہے۔ اور یہی وہ شے ہے کہ جو پڑھائی پہلی 2-3 آیات تو ہم پڑھ چکے تھے لیکن اس ذرا کنسپٹ کے ساتھ دوبارہ پڑھ لیں۔ اور پچھلی گفتگو میں ایک چیز میں نے یہ سمجھائی تھی کہ اس صورت میں بڑا ایک پیارا انداز دوسرا یہ بھی آیا ہے کہ 1-2 آیات ڈانٹ ڈپٹ والی اور 1-2 آیات تسلی والی، اسی تسلسل سے آگے چلتے ہیں۔ اور اس کو ذرا اس انداز میں سمجھایا گیا کہ یہ دونوں چیزوں میں توازن رکھنا سب سے اہم کام ہے۔ بلکہ احادیث میں بھی جو وہ ایک خاص باب جو باندھا جاتا ہے نا کہ ترغیب دلانے والی احادیث اور ڈرانے والی احادیث، الترغیب والترہیب، کہ وہ حدیثیں کہ جن سے ترغیب رغبت سے، کہ جو رغبت دلائی جائے یہ فائدہ ہوگا، یہ اچھی باتیں ہیں، اس کے یہ نتائج نکلیں گے اچھے تمہاری زندگی میں، اور ایک جو ہے وہ ترہیب، وہ رہب سے ڈرانا، اسی سے روبان جو عیسائیوں میں آئے۔ روبان کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ تو یہ اس انداز میں یہ دونوں جو ہے وہ چیزیں اس صورت کے اندر، اس پہلے رکوع میں جو ابھی ہم مطالعہ کریں گے، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں بڑی خوبصورتی سے آ گئی۔ تو شروع میں کہا گیا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں نے کیا سمجھا تھا کہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے محض اس بات پر ان یقولوا آمنا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور وہ
چھوڑ دیے جائیں گے، یہ گمان کیا تھا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، ان کے اس دعوے کو پرکھا نہیں جائے گا، ہم ٹھوک بجا کر پرکھیں گے کہ تو کون دودھ پیتے مجنوں ہیں اور کون سچے عاشق ہیں، یہ پتہ تو چلے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم نے آزمایا ہے اس سے پہلے لوگوں کو بھی، یہ ہماری سنت رہی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے، ہماری یہ سنت مستقلہ ہے، ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا۔ جس شخص نے بھی دنیا میں دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم ایمان لے کر آئے ہیں، انہیں آزمایا گیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ہم ظاہر کر کے رہیں گے۔ مطلب اللہ یہاں تو لفظی ترجمہ کریں گے تو یہ ہے کہ اللہ معلوم کر کے رہے گا، اللہ کو تو پتہ ہی ہے، لیکن یہاں مطلب کیا ہوگا، اللہ ظاہر کر دے گا تاکہ باقی دنیا کو بھی پتہ چل جائے، سب کو پتہ چل جائے کون ہے اصل ایمان۔ تو فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور وہ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون لوگ ہیں جھوٹے، ان کا دعویٰ صحیح نہیں تھا، اور کون ہے سچے اہل ایمان۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ اس آزمائش سے پتہ چلے گا۔ اب یہ ذرا بات جو ہے وہ دونوں آیات کے اندر ذرا ڈانٹ ڈپٹ والی ہے۔ کیا سمجھا تھا تم نے کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا اور ہم ظاہر کر کے چھوڑیں گے تمہارے اس دعوے کو کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اب اس کے بعد ذرا پھر تسلی دی، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے بھی؟ ایک تو ان کو کہا نا تم نے کیا سمجھا تھا، تو کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے بھی، یعملون السیئات ان یسبقونا، جو کر رہے ہیں یہ برے عمل، یعنی تمہیں مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ان یسبقونا، ہم سے بچ نکلیں گے، بھاگ جائیں گے۔ کیا خیال تھا ان کا کہ کوئی ان سے باز پرس نہیں ہوگی؟ یہ امیہ ابن خلف کیا سوچ رہا تھا؟ ابو جہل کیا سوچ رہا تھا؟ تو یہ اس انداز میں ذرا ایک بات آ رہی کہ آخر انہوں نے کیا سمجھ کر یہ ستانا شروع کر دیا تھا ہمارے بندوں۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، تو بڑا برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی تمہیں مارنے کا، ستانے کا، ان کا طرز عمل یہ درست نہیں ہے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اہل ایمان کو مارو، ستاؤ اور ان کو آزمائش میں ڈالو، یہ انہوں نے بڑا برا فیصلہ کر لیا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، اور جس کسی کو بھی امید ہے اللہ سے ملاقات کی۔ ہو سکتا ہے نا کہ بعض اوقات وہ آتا ہے کہ آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں اور اسے پتہ تک نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، مر گئے ہم اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، یہاں اس کے برعکس یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جس کسی کو اس سے امید ہے ملنے کی، ملاقات کی، فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو وہ گھڑی آ کر رہے گی، اس سے ملاقات ہو کر رہے گی۔ وہ السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جو قرآن میں بھی کہا گیا کہ نبی ہمیں معلوم ہے یہ کیا کیا کر رہے ہیں، کس کس انداز میں ستا رہے ہیں، کیسے کیسے فیصلے کر رہے ہیں۔ اچھا، ابتدائی 2-2.5 برس تو صرف وربل پرسیکیوشن ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن سن 4 میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ پھر فزیکل پرسیکیوشن کا جو آغاز ہوا ہے اس سے بچا پھر کوئی بھی نہیں ہے، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہوئی، لیکن اس میں صرف ایک یہ احتیاط رہی ہے کہ کسی دوسرے نے نہیں کی، جو اپنی فیملی کے لوگ تھے انہوں نے کی، ورنہ وہ قبائلی جنگوں کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی فرضی یعنی فزیکل پرسیکیوشن کا معاملہ ہوا تو ابو لہب کی طرف سے ہوا، اور وہ جیسے ہوتا بھی ہے خاندانوں میں بڑا ہے، چچا ہے، اور وہ اپنا ایک حق سمجھتا ہے کہ میں ماروں، ڈراؤں، کروں اس انداز میں۔ لیکن 2 طبقے وہ تھے کہ جن کے اوپر فزیکل پرسیکیوشن زیادہ ہوئی، ایک غلاموں کا طبقہ اور ایک پھر اس کے بعد نوجوانوں کا طبقہ، یا غلاموں سے بھی پہلے، یعنی غلاموں کا طبقہ تو تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کسی کی اجازت سے یا حلیف ہونے کے نیت سے یا پناہ لے کر جو ہے وہ وہاں رہ رہے تھے مکہ کے اندر، وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ اور دوسرے تھے نوجوان،
تو غلاموں کا طبقہ تو یہ تھا کہ جن میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح حضرت بلال کو جو ہے وہ مارا اور ستایا جا رہا تھا، تپتی ریت پر لٹایا جا رہا ہے اور سل جو ہے وہ پوری سینے کے اوپر رکھ دی جاتی ہے تاکہ سانس لینے میں بھی مشکل ہو۔ اوپر سے آپ کو اندازہ ہے کہ عرب کی گرمی، اوپر سے ان کا رنگ جو ہے وہ کالا حبشی، اور وہ کالے رنگ میں تو آپ کو معلوم ہے گرمی مزید اس اضافے کے ساتھ لگتی ہے، وہ ہیٹ والا معاملہ جو ہوتا ہے ابزارپشن کا اس کا زیادہ ہوتا ہے ڈارک کلر کے اندر۔ اور اسی طرح حلیف جو تھے وہ جیسے حضرت عمار بن یاسر، آل یاسر کا جو معاملہ ہوا ہے، ان کے بارے میں بعض روایات ایسے ملتی ہیں کہ یہ یمن کے رہنے والے تھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے کہیں بچپن میں خواب دیکھا کہ اس مکہ کی سرزمین پر ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، جیسے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، کہاں ایران سے چلے، بڑا لمبا شام کا سفر طے کیا اور پھر جو ہے وہ مدینہ پہنچے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کوئی ایسا معاملہ خواب دیکھا، اور یہ آ کر ابو جہل کے ایک چچا تھے، ان کے اولاد نہیں تھی، تو ان کے گویا کہ حلیف اور پناہ گزیں کی حیثیت سے آ کر مکہ میں رہنا شروع ہوئے، اور ان کی جو لونڈی تھیں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے انہوں نے پھر کیا کر لیا، نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور یہ وہیں ان آخری نبی کے انتظار میں وہیں رہ گئے۔ اور چونکہ ابو جہل کے وہ چچا جو تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے انتقال کی وجہ سے ایز اے پراپرٹی یہ کس کے حصے میں آ گئے، ابو جہل کے پاس آ گئے، لہٰذا پھر جو بدترین فزیکل جو پرسیکیوشن ہوئی ہے وہ پھر اس جوڑے پر ہوئی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے ایک حلیف اور غلام کی حیثیت ایک طرح سے ان کی تھی، ان کی وجہ سے وہاں رہ رہے تھے، ان کے گویا غلام نہیں تو آج کی ٹرم میں کہیں کہ ہاری یا مزارے تھے، کہ جو لہٰذا کوئی بھی ان کو باز پرس نہیں کر سکتا تھا ابو جہل کو کہ کیوں مارا، کس وجہ سے مارا۔ تو یہ جو پرسیکیوشن ہوئی ہے یہ آپ کہہ لیں کہ اپنوں کی طرف سے جو ہوئی ہے اس انداز میں، اس ڈیوریشن کے اندر۔ جیسے حضرت عثمان ہیں، ان کے والد بھی جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، تو چچا نے پالا ہے، تو ان کے چچا نے بھی انہیں، وہ روایات میں آتا ہے کہ چٹائی میں لپیٹ کر جو ہے وہ دھواں دیا۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص ہے، ان کے والد بھی فوت ہو گئے تھے اور ماں نے بڑے ناز و نام سے پالا تھا۔ ان کا تذکرہ بھی ابھی کر دوں گا والدین کے حقوق کے سلسلے میں، کہ ان کی والدہ نے بھی ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھا لیا کہ میں مرن بھرت رکھ لیا، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، مر جاؤں گی جب تک کہ تم اپنے باپ کے دین پر واپس نہیں آؤ گے۔ تو اس طرح ایک، اسی طرح مصعب بن عمیر ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ ان کے اوپر ایک فزیکل پرسیکیوشن کا معاملہ جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ بہرحال وہاں ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جو لوگ بھی تمہیں مار رہے ہیں، ستا رہے ہیں، یہ ہماری پکڑ سے، ان بطشک ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے اور یہ اس سے بچنے والے نہیں ہیں۔ بہت برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ میرے اوپر ایمان لانے کے نتیجے میں تمہیں جو ہے مار رہے ہیں یا ستا رہے ہیں۔ تو جس کسی کو امید ہے، اب یہاں سے پھر وہ جو ہے آپ کہہ لیں بات جو ہے وہ شروع ہو گئی کہ جس کسی کو اللہ سے امید ہے ملاقات کی، تو وہ گھڑی آ کر رہے گی اور سب اس کی نگاہ میں ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ۔ اب یہاں پھر ایک اور بات جو ہے وہ یہ بھی گویا ڈانٹ کے انداز میں ہی ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، جو کوئی بھی جد و جہد کر رہا ہے، جہاد کر رہا ہے، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ یہ جہاد کر رہا ہے کس کے لیے؟ اپنی جان کے لیے کر رہا ہے، اپنے بھلے کو کر رہا ہے، اس میں ہمارے اوپر کوئی احسان نہ کرو، جو محنت۔ اور یہاں جہاد بھی کون سا جہاد ہے؟ یہ نا مکہ میں ابھی سن 4 میں یا 5 میں بلکہ 10 تک بھی جس کو ہم جہاد سمجھتے ہیں اس قسم کے جہاد کا ابھی کوئی امکان نہیں تھا۔ تو بلکہ اس صورت کے آخر میں بھی کہ جو آخری آیت کے اندر بھی بات آئی ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے۔ تو یہاں جہاد کون سا تھا؟ یہاں جہاد ایک ہی تھا، برداشت کرو۔ یہ تھا کہ جو بھی مصیبت آ رہی ہے، جو بھی تکلیف آ رہی ہے، اللہ کی راہ میں کیا کرو؟ جھیلو، اس کو برداشت کرو۔
یہ ہے صبر. اور یہ صبر مکی دور میں تو یک طرفہ رہا ہے. اب ظاہر ہے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، چاہے وہ انگاروں پر لٹا رہے ہیں، تپتی ریت پر لٹا رہے ہیں، چاہے اوجری گلے میں ڈال رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے، چاہے چٹائی میں دھواں دیا جا رہا ہے، ننگا کر کے جو ہے وہ گھر سے نکالا جا رہا ہے، تو یک طرفہ بات ہو رہی ہے ساری. ایک طرف جو ہے وہ ستایا اور مارا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے، برداشت کرو، جھیلو، صبر کرو. اور کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. اور وہ گھڑی اگر اس سے تم نے ملنا ہے تو وہ تمہاری ملاقات ہو کر رہے گی، تم اس کی نگاہوں میں ہو. تو بہرحال ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، بلکہ سورہ حجرات میں بھی ہم آخر میں پڑھ آئے تھے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آ کر آپ سے اسلام کا ایک احسان جتلاتے ہیں، آپ انہیں سمجھائیے کہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی توفیق دی، ہدایت سے نوازا. تم اپنا احسان مت جتلاؤ، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ کا احسان مانو جس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے چنا ہے، موقع دیا ہے. بادشاہ پر اپنے احسان کا، خدمت کا احسان جو ہے وہ بدلہ جو ہے وہ نہ دھرو. تو ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، اور جو کوئی جد و جہد کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنے بھلے کو کرتا ہے. یہ اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے. یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ خود غرضی. اچھا، یہ خود غرضی بھی انسان کے اندر موجود ہے، ہر ایک آدمی کے اندر خود غرضی موجود ہے، لیکن صرف خود غرضی کا میدان بدل جاتا ہے. ایک آدمی یہاں خود غرضی اختیار کرتا ہے دنیا کی شہرت پانے کے لیے، دولت پانے کے لیے، جائیداد پانے کے لیے، اس کے لیے کسی کے حقوق مارنے پڑے، کوئی اور جو ہے وہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانی پڑے، وقت نہ دینا پڑے کسی کو، اور وہ کر جاتا ہے. اور وہی خود غرضی ایک بندہ مومن کی خود غرضی کیا ہے، اس اعتبار سے دیکھیں تو اس کی خود غرضی کا میدان آخرت کا ہے. اور وہاں جا کر وہ جو نقشہ بھی قرآن حکیم نے کھینچا ہے نا کہ اس دن انسان یفر المرء من ابیہ وامہ واخیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان کہے گا، رائے فرار اختیار کرے گا کس سے؟ باپ سے بھی، ماں سے بھی، بیٹے سے بھی، بیوی سے بھی، اپنی برادری اور رشتہ داروں سے بھی، اور کہے گا اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. وہاں وہ خود غرضی جا کے ٹاپ پہ ہوگی. تو اس اعتبار سے وہ خود غرضی اس آخرت کے لیے آج بھی اپنانی پڑے گی کہ اگر واقعتاً وہ میدان ہے وہاں جا کر یہ کرنا ہے تو ان ساری رشتہ داریوں کی خاطر اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی جد و جہد کی، ان کی کوشش کی، ان کی محنت کی، ان کی تسبیحوں کی، ان کے روزے نمازوں کی. وہ اس سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. یہ جو کوئی بھی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ اپنے لیے کر رہا ہے، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اپنا بھلا ہے. آگے پھر ذرا تسلی دی، یعنی یہ تو ذرا ڈانٹ کا انداز ہے، جو کوئی کر رہا ہے اپنے بھلے کو، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا کوئی کام کسی کی وجہ سے رکا ہوا نہیں ہے. اب آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یہاں نیک عمل کون سے ہو سکتے ہیں؟ تو ہے نا سن 4 میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، اس وقت عمل صالح کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیں نا آج ہم ذرا پیدا ہوئے ہیں تو ایک مسلمان معاشرے میں تو ہمارے سامنے شریعت کا ایک ڈھانچہ ہے. ہم عمل صالح میں نماز روزے کو مانیں گے، کوئی اور چیزوں کو دیکھیں گے، کوئی صدقہ خیرات بھلائی، یہ سارے کام ہم عمل صالح سمجھیں. اس وقت عمل صالح کون سا تھا کہ جس کو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے عمل صالح. ہاں سن ایک ہی بات کہ جو بات زبان سے کہی ہے اس پر ڈٹے رہو. اور حضرت بلال بھی کیا کر رہے ہیں؟ احد 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 احد.
جو بات کہی ہے اس پہ سب سے بڑا عمل صالح یہی تھا کہ اس کے اوپر ڈٹے رہو، برداشت کرو جو بات کہی، یا پھر اس وقت کی جو صبح و شام کی نماز تھی یا اس میں قرآن تھا، یہی عمل صالح زیادہ سے زیادہ وہاں ہو سکتے تھے، یا بھوکھوں کو کھانا کھلانا، اس مکی دور میں یہ تھا زیادہ، قیدیوں کو بھوکھوں کو یہ کھانا کھلایا جائے، یا بعد میں جا کر وہ عمل صالح ذرا اور بڑا ہے تو کیا ہوا ہے، غلاموں کو آزاد کرانا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے خرچ کیے اور غلاموں، تو عمل صالح کی اس وقت اگر بات کریں تو ٹاپ کا عمل صالح یہی تھا کہ صبر کرو، تم نے جو بات منہ سے نکالی ہے اس پر قائم و دائم، اور اس راہ میں چاہے جو مرضی ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جب صورت نازل ہوئی ہے تو اس کا شاید میں نے شان نزول مجھے اب یاد نہیں ہے، پچھلی دفعہ میں نے بیان کیا تھا یا نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف جو ہے وہ ٹیک لگائے بیٹھے تھے یا آرام کر رہے تھے دوپہر کے وقت، تو کچھ لوگ حاضر ہوئے، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت لوگ آرام کر رہے ہوں گے، ان کو فرصت ملی ہوگی غلاموں کو، تو یہ ذرا حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھیں کیا حال ہو گیا ہمارا۔ ہو سکتا ہے حضرت خباب نے اپنی قمیض اٹھائی اور کہا کہ یہ میری ذرا کمر دیکھیں، کوئلے بجھے ہیں، میری یہ چربی گلی ہے۔ تو حضرت بلال نے کچھ کہا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم جلدی مچا رہے ہو، ابھی تو تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا۔ تم سے پہلے اسراء میں جو لوگ آئے ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہیں زندہ ایک انسان کو زمین میں گاڑا گیا اور سر پر آرا رکھ کر چیر دیا گیا۔ تم سے پہلے وہ لوگ بھی تھے کہ جنہیں زندہ انسانوں کی لوہے کے کنگوں سے جو ہے وہ کھالیں کھینچ دی گئی، اور تم ابھی سے گھبرا گئے اسراء میں۔ تو اگر اس سے ملاقات کرنی ہے تو اسی راستے سے جا کر کرنی ہوگی۔ تو بہرحال والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کا حق ادا کر دیا، یعنی ڈٹے رہے، قائم و دائم رہے اپنی اس بات کے اوپر، چاہے انہیں اونٹوں کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جو ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا گیا، اور اسی طرح ان کے جو شوہر تھے ان کی نگاہوں کے سامنے 4 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر، جو حضرت یاسر ہیں ان کو بازو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، ایک بازو دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ اور ایک چوتھے اونٹ کے ساتھ، اور 4 اونٹوں کو جو ہے وہ دوڑایا گیا ہے، پر خچے ہوں گے ان کے ساتھ۔ تو یہ ہوا، تو اس راہ میں تو یہ ہوگا۔ اب ذرا اندازہ کریں نا انہوں نے اسلام کا کیا دیکھا ہوگا، اور آئے کہاں سے ہیں؟ یمن سے خواب دیکھ کر آئے کہ ایک آخری نبی آنے والے میں ایمان لاؤ، پھر ایمان لائے ہیں تو اس راہ میں جو ہوا ہے پھر وہ برداشت کیا ہے، وہ جھیلا ہے پھر۔ تو یہ ہے وہ عمل صالح کہ اس کے اوپر اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم لازماً تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے۔ نامہ اعمال کے اندر اس سے پہلے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں گی، کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، کوئی گناہ ہو گئے ہوں گے، وہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔ ویسے بھی کفر سے حالت اسلام میں آنا پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ اسلام بھی تو یہ والا ہو نا کہ سچا ہو، جس پر آدمی ڈٹ کر کھڑا ہو۔ اور آگے فرمایا اسی طرح سیئات کی 2 تعریفیں کی گئی ہیں کہ ایک اس دور جاہلیت کے اندر بری عادتیں بھی پڑ جاتی ہیں انسان کو۔ اچھا ہم تمہارے اندر وہ حوصلہ بھی پیدا کریں گے، ایک تو وہ تمہارے نامہ اعمال سے چیزیں مٹا دیں گے، دوسرا اگر وہ ایسی چیزیں آ گئی تھی، پیدا ہو گئی تھی، تو وہ بھی چھوڑ دو گے اس نظریے کے نتیجے میں۔ اور اس کو سمجھ لیں آج دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ ری ایب سینٹر جو شراب یا دوسری چیزیں منشیات کا جو عادی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو آپ ذرا ان کا اندازہ کریں نا کہ ایک ہی حکم آیا اور چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ
بھی تمہیں ہمت عطا کرے گا تمہارے اندر کہ وہ ساری عادتیں جو تھی پرانی وہ چھٹ جائیں گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم لازماً تمہیں بدلہ دیں گے تمہارے کاموں کا ان کاموں سے بہتر۔ یہاں میرا خیال ہے غوری صاحب نے کوئی سوال پچھلی دفعہ مجھے یاد پڑتا اٹھا دیا تھا، کچھ ایسا کوئی یاد ہے جی؟ ہاں، یہ آیا تھا ایک معاملہ جس کا میں نے کہا تھا کہ یہاں جب اس مقام پر پہنچیں گے تو میں اس کی اگلی دفعہ جو ہے وہ تشریح کر دوں گا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ۔ اچھا، ایک بات تو یہ دیکھ لیں کہ اس صورت کے اندر جو تاکید کا انتہائی اسلوب ہو سکتا ہے وہ بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، یعنی اتنی تاکید کا اسلوب شاید قرآن حکیم میں اور کہیں نہیں ہے۔ وہ تاکید کا اسلوب کیا ہے کہ لام اگر کسی صیغے سے پہلے لگا دیا جائے اور اس کے آخر میں نون ثقیلہ یعنی نون متشدد، یعنی جیسے میں نے کہا نا لَنَجْزِيَنَّهُمْ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، یہ بار بار آ رہا ہے۔ اگر میں شروع سے پڑھنا شروع کروں تو وہ آ جائے گا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا فَلَا يَعْلَمَنَّ الَّذِينَ فَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم لازماً ظاہر کر کے رہیں گے۔ اسی طرح یا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم، ہم لازماً ان کو بدلہ دیں گے ان کاموں کا، ان کے کاموں کے اعتبار سے بڑھ کر۔ اچھا، یہ دو طرح سے اسلوب قرآن حکیم میں آتا ہے۔ ایک یہ آتا ہے کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَحْسَنَ الَّذِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ایک بما کے بغیر آتا ہے، ایک با کے ساتھ آتا ہے اور ایک بغیر با کے آتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا کیا گیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ احسن الذی کانوا یعملون، یہاں جو اسلوب آیا اس میں یہ ہے کہ تمہارے کاموں کا بدلہ تمہاری استطاعت سے، تمہاری توقع سے بڑھ کر دیں گے۔ بلکہ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا وہ آپ کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ تمہارے استحقاق سے بڑھ کر دیں گے۔ یعنی ایک کام کا کوئی بدلہ ہوتا ہے نا، حق ہوتا ہے، آپ نے کوئی مزدوری کی ہے تو اس کا حق ہے کہ آپ اس کو 1200 یا آج جو مزدور کا ریٹ ہے 2000 روپیہ اسے دیں، لیکن اس کے حق سے بڑھ کر دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ 3000 دیں، 4 دیں، 10 دیں، اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ تو تمہارے ان کاموں کا بدلہ تمہارے استحقاق سے بڑھ کر دیں گے۔ یہ بما کانو جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، مطلب بما کانو کا نہیں، بما کانو کا یہ مطلب نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس آیت میں جو پڑھا گیا کہ الذین وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم لازماً دیں گے احسن الذی، یعنی بہترین اس چیز کو، کانو یعملون جو تم کرتے رہے ہو اس کا بدلہ بہترین دیں گے، یعنی تمہاری توقع اور تمہارے حق سے بڑھ کر دیں گے۔ جہاں بما کانو یعملون آ جائے تو وہاں کیا ترجمہ ہو جائے گا کہ تمہارے کاموں میں سے بہترین کاموں کے اعتبار سے سب کا بدلہ دیں گے۔ یہ باریک سا فرق ہو جائے گا۔ یعنی تم نے زندگی میں کوئی 1,00,000 نماز پڑھی ہے تو ایک نماز کوئی کیا پڑھی ہوگی؟ ٹاپ کی، تو ساری نمازوں کا بدلہ کس طرح سے دیں گے؟ اس ٹاپ کی نماز کے حساب سے دیں گے۔ کوئی ایسی بھی پڑھی ہوں گی، کوئی مارے باندھے کی بھی پڑھی ہوں گی، لیکن بدلہ اس اعتبار سے دیں گے۔ تو یہ سورہ نحل وغیرہ میں یہ زیادہ تر وہ جو بما کانو یا ملون کے الفاظ آئے ہیں، تو ان دو میں فرق صرف یہ ہوتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے سوال پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا بِمَا يَعْمَلُونَ، تو یہ والا معاملہ دونوں اعتبار سے ترجمے میں یہ باریک سا فرق ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں نیک سلوک کی، یعنی یہ اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ قرآن حکیم میں تو وصیت آ ہی گئی ہے، لیکن اصلاً وصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سلیم الفطرت انسان کے اندر رکھ دیا کہ وہ والدین کی کیا کرے گا؟ خدمت کرتا ہے، والدین کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ تو گویا کہ ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہوئی ہے بات کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا، ان کا خیال رکھے گا۔ لیکن اب یہاں ایک مسئلہ آ رہا تھا، ان نوجوانوں کو ایک مسئلہ آ رہا تھا کہ
ایمان لانے کے نتیجے میں ان کے والدین آڑے آ گئے تھے اور وہ نہیں مان رہے تھے. اب وہ کیا کریں؟ تو جو سلیم الفطرت آدمی ہے، ظاہر سلیم الفطرت تھے تو ایمان لائے، تو جو سلیم الفطرت آدمی ہے اس کے دل پر بڑا بوجھ پڑتا ہے کہ میرے والدین نہیں مان رہے، میری والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی ہے، یہ مر جائیں گی. اب یہاں وہ گویا کہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اگر والدین آئیں تو ان کی بات نہیں ماننی، مرتے ہیں تو مر جانے دو. پھر گویا سبق یہ دیا جا رہا ہے پھر کہ ان کی والدین کو بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. کہ کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے وصیت کی ہے والدین کے بارے میں. تو ہمارے ہی مقابلے میں آ گئے، ہم نے ان کی وصیت کی تھی، ان کی خدمت کی، اور وہ والدین ہے کہ ہمارے ہی مقابلے میں آ جائیں تو پھر تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ پھر تیرے ساتھ جھگڑا کریں، مجاہدہ کریں، تیرے مقابلے میں آئیں. یہاں بھی وہ جہاد اس کوشش کے معنوں میں آیا کہ اگر وہ کوشش کریں لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم. اچھا، منکرات میں سے بھی وہ میں بات کر رہا تھا کہ مکی دور میں منکر کیا تھا. ابھی اور کسی منکرات کی بات نہیں کی گئی مکی دور میں، صرف ایک ہی منکر تھا کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، اسی کو منع کیا گیا. حالانکہ اور بڑی چیزیں تھیں، بے حیائی بھی تھی، شراب بھی تھی، سود بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، لیکن ان سے نہیں منع کیا گیا، بت پرستی سے منع کیا. اگر تیرے ساتھ یہ جھگڑا کریں لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ تو جھگڑا کرے اس چیز کے بارے میں، یعنی تیرے ساتھ جھگڑا کریں تو کہ میرے ساتھ شرک کرے اس چیز کے بارے میں مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مقابلے میں پیدا کیا ہے، کوئی اس کا سفارشی ہے، کوئی اس کا مد مقابل ہے. یعنی اس شرک کے معاملے میں اگر وہ جھگڑا کریں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات کو مت مان. إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ کہ تم کرتے تھے. واقعی تم نے جھگڑا میری خاطر کیا ہے یا تمہارا اپنا کوئی مسئلہ تھا؟ یہ بھی تو ہوتا ہے نا. اصل بات انسان کی اپنے اندر کچھ اور ہوتی ہے اور وہ سامنے کیا رکھ لیتا ہے؟ کوئی اللہ کی بات یا کوئی سنت کی بات یا کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ رکھ لیتا ہے. بہرحال اس حوالے سے ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. مکی دور میں بھی ایمان کی تشریح صرف ابھی ایمان باللہ تک تھی، یعنی توحید اور ایمان باللہ کی دعوت تھی. اچھا، مدنی دور کے آغاز میں اگر دیکھیں قرآن حکیم میں تو ایمان باللہ کے ساتھ پھر ایمان بالآخرہ وہ بھی ساتھ چلا ہے. حالانکہ ایمان بالآخرہ شروع میں بھی ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا آ گیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور پھر سورہ منافقون میں ہم پیچھے پڑھائے تھے کہ مدنی دور کے نصف میں آ کر صرف ایمان بالرسالت والی بات ہوئی ہے کہ اصل فیصلہ کن شے تمہاری ایمان بالرسالت آ کرو گی. دنیا میں فیصلے یہ کرے گی، ایمان بالرسالت کی بنیاد پر فیصلے ہو جائیں گے. تو یہ بھی ایک تدریج ہے کہ جس انداز میں چلا ہے معاملہ. اور اسی طرح ابھی سنتوں کا معاملہ تو مکی دور میں تھا ہی نہیں. سنن کا جو تعارف یا جو چیزیں ابھی ہمارے سامنے موجود ہیں یا جو شریعت کی موجود ہیں، مکی دور میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. سن 4-5 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اور وہیں کوئی بات آ گئی، نیک عمل کیا کیے؟ اپنی بات پر ڈٹے رہے. تم نوجوانوں میں سے جن کا والدین کا یہ مسئلہ تھا، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اپنے اس کیا جھیلا، انہوں نے برداشت کیا، چاہے تشدد کو کیا، چاہے یہ بھی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. آپ سارے ویسے بڑی عمر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی بدترین ایکسپلائٹیشن والدین کی طرف سے ہو جاتی ہے بچوں کو، اتنی دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی، یا مذہب کے نام پر ہو جاتی. وہ اپنی محبت اور چیز کا جو ہے نا ایک واسطہ دے کر وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں والدین. تو
اس انداز میں اچھا ان کے اندر بھی ایک فطری بات ہوتی ہے اور والدین بھی کوئی نہ کوئی اڑی لگا لیتے ہیں، تو اس حوالے سے کہ نہیں، اگر تم صحیح بات پر ہو اور اپنے موقف پر ڈٹے رہے، ایمان لائے اور اپنے اس ایمان کے دعوے کے اوپر قائم اور دائم رہے، تو کیا ہوگا؟ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم لازماً تمہیں داخل کریں گے نیکوکاروں میں۔ اب یہاں تسلی کیا دی جا رہی ہے کہ اگر تم ایک جگہ سے کٹ رہے ہو تو یہ بھی تو دیکھو جڑ کس سے رہے ہو، جڑ رہے ہو کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہو، تو اگر تم کچھ کھو رہے ہو تو کچھ پا بھی رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو نا کہاں جڑ رہے ہو۔ یہ ایک نئی برادری، ایک نئی گیدرنگ جو ہے وجود میں آ رہی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی وہ سورہ نساء میں آ گیا تھا کہ جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار ہوگا تو ہم اس کی مائیت کن کے ساتھ کر دیں گے؟ من النبیین والصدیقین اور والشہداء والصالحین، کہ وہ جو ہمارے انعام یافتہ بندے ہیں، منعم علیہ لوگ جو ہیں، ہم ان کی مائیت انہیں نصیب کریں گے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین ومن الناس من یقول آمنا باللہ فاذا اوذی فی اللہ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں من یقول آمنا باللہ، جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فاذا اوذی فی اللہ، اور جب انہیں ایذا دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، آزمائش آتی ہے فی اللہ، اللہ کی راہ میں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، یہ لوگوں کے اس ستانے کو، اس آزمائش کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کا عذاب ہو۔ وہ بھی جاتا ہے نا، یہ کیا اللہ کا عذاب میرے سر پہ مسلط ہو گیا، ساس بہو کو کہہ دیتی ہے، بہو ساس کو کہہ دیتی ہے، ہم حکمرانوں کو کہہ دیتے ہیں، تو وہ لوگوں کے ستانے کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ کا عذاب ہو۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اور اگر آ جائے تمہارے رب کی مدد، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو تم لازماً کہو گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اس وقت یہ چیزیں بھول جاتے ہو۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو طرز عمل ہے اس کا نتیجہ ایک نکلے گا، یہ زمین گویا کہ سازگار ہے منافقت کے لیے۔ جس سرزمین کے اندر، جس دل کے اندر یہ والی چیزیں آنا پھر شروع ہو جائے، وہ اس کو اللہ کی آزمائش نہ سمجھے، اور لوگوں کے اس مار پیٹ کو، اور لوگوں کے اس عذاب کو، اس ٹرانسفر کو، اس مسنگ پرسن کو، ان چیزوں کو، اگر خالصتاً اللہ کے لیے، اس کے اپنی کوئی چیزیں نہیں تھی، اپنی ایمبیشیس نہیں تھی، تو اب یہ جو شکوک و شبہات ڈال رہا ہے، یہ جو کمزوری آ گئی ہے کردار کے اندر، فی قلوبہم مرض، اب یہ وہ سرزمین ہوگی کہ جو جا کر کیا کرے گی؟ جس میں نفاق کا بیج پھوٹے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگلی آیت میں یہ بات کہی گئی، حالانکہ ابھی مکی دور میں نفاق کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا، وہاں کوئی ایمان لانے کا کیا فائدہ تھا، یا کیا کلمہ پڑھنے کے کون سے فائدے تھے کہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا تو اسے بڑے فائدے حاصل ہو جاتے۔ مدینہ میں تو چلے یہ تھا نا کہ میرا پورا قبیلہ لے آیا ہے تو میں بھی لے آتا ہوں، ایک تعلقات ہیں، کوئی چیزیں، یہاں کون سا فائدہ تھا؟ لیکن اس طرز عمل پر غور کرو، یہ گریبان میں جھانکو کہ یہ وہ کمزوریاں ہیں جو جا کر بعد میں نفاق کی شکل اختیار کریں گی۔ تو کیا ہوگا؟ ربک لیقولن انا کنا معکم اولیس اللہ بعالم، اور کیا اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے بما فی صدور العالمین، کہ جو کچھ کے لوگوں کے سینوں میں ہے، لوگوں کے اندر موجود ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کی خاطر وہ جھیل رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، تو کیا ہونا چاہیے؟ وہ دل کے اندر ایک اطمینان ہونا چاہیے، اس سے انسان کو گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے۔
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون ہے اہل ایمان، اور اللہ ظاہر کر کے رہے گا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تاکہ کون لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں۔ حالانکہ ابھی سن 4 میں منافقت کا نہیں، یہ مستقبل کی بات بتائی جا رہی ہے کہ گویا کہ یہ طرز عمل پھر لے کر جائے گا کس کی طرف؟ منافقت کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لیے وہ بات جہاں میں نے بالکل گہرائی میں سمجھائی تھی کہ جتنا بھی نفاق ہوا ہے وہ غیر شعوری طور پر ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ لوگ تھے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کریں، وہ خیر خواہی میں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی خیر خواہی نہیں، تمہاری بھی خیر خواہی چاہ رہے ہیں کہ اس دھوپ میں مت نکلو۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا، اب ایک اور بات، اب یہی چیز ایک تو ہوتی ہے تشدد کے حوالے سے، جیسے میں نے دوسرا کہا کہ ایک ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے ہوتی ہے، وہ ملامت، وہ ہمدردی کے انداز میں جو انسان کو ڈیٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ اب وہ دوسری بات آ رہی ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان کافروں نے، کن سے؟ للذین آمنوا، ان اہل ایمان سے، اتبعوا سبیلنا، تم کیا کرو؟ چھوڑ دو ان باتوں کو، ہم بڑے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم نے دنیا دیکھی ہے، اتبعوا سبیلنا، تم کیا کرو؟ ہمارے راستے کی پیروی کرو۔ وَلَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں۔ بالفرض قیامت میں کوئی پوچھ ہو ہی گئی، پکڑ ہو ہی گئی، تو ہم کہہ دیں گے اللہ سے انہوں نے ہماری بات مانی تھی، ہماری راہ پر چلے تھے، اللہ ان کو کچھ نہ کہنا، کیا کرنا؟ ان کی خطائیں ہم اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہوں گے یہ ان کی خطاؤں میں سے کوئی شے بھی اٹھانے والے، جو جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذمہ داری لے لیں گے، ہم اٹھا لیں گے تمہارے بوجھ کو، تم ابھی بچے ہو، ہم نے دنیا دیکھی ہے، تم ہمارے جو ہے وہ ساتھ دو، ہمارا راستہ اختیار کرو، مت جاؤ اس نئی طرف۔ انہم لکاذبون، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں تم سے۔ اب یہ تسلی دی جا رہی ہے نوجوانوں۔ وہ فیض کا شعر بھی ہے نا کہ چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناووں کے دشنام، چھوٹی نہیں کوئی اپنوں سے طرز ملامت۔ اپنوں کا معاملہ اور طریقے سے ہوتا ہے، دشمن تو پتھر مارتے ہیں لیکن اپنے ہمدردی کے نتیجے میں اس طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بلے نو سمجھاوا نائیاں پہنا تے پرجائیاں، کہ کدھر جا رہے ہو؟ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور یہ لازماً اٹھائیں گے بوجھ۔ ایسا نہیں ہے یہ تمہارے کیا بوجھ اٹھائیں گے، یہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے۔ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ، اور اس بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے، یعنی یہ گمراہی کا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور لازماً ان سے پوچھا جائے گا، یہ پھر وہی سیگے آ رہے ہیں، وَلَيُسْأَلُنَّ، لازماً ان سے پوچھا جائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، اما کانوا یفترون، جو چیزیں انہوں نے یہ افطرا بازیاں کی تھی، یہ گھڑی تھی کہ ہم اللہ سے پوچھ لیں گے، ہم اللہ سے بات کر لیں گے، اور تمہارے بوجھوں کو ہم اٹھا لیں گے، تم ہماری بات مانو۔ اس طرح کی یہ باتیں انہوں نے کی ہیں جو لازماً ان سے اس کی پوچھ ہوگی کہ ان کے پاس اس کی کیا صدت تھی، کیوں یہ گمراہ کر رہے تھے لوگوں کو۔ تو یہاں یہ پہلا رکوع ختم ہوا۔ تو اس پہلے رکوع کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ ایک جو تسلی دی جا رہی ہے اور اس میں جو اسلوب اختیار کیا جا رہا ہے، ویسے تو یہ ساری صورت ہم تفصیل میں پڑھیں تو اس اعتبار سے بڑی ہماری رہنمائی کرتی ہے، لیکن اتنی لمبی صورت کو، سارے مضمون کو پڑھنا مشکل ہوگا، تو میں چاہوں گا کہ آگے جو واقعات آ رہے ہیں، جو انباء و رسل، وہ جو آگے ان کا اس واقعات سے کیا ریلیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں، تو اس سے بات ذرا سمجھ میں آ جائے گی۔ اور آخر میں پھر جب ایک کنکلوڈنگ معاملہ ہوا ہے اسی صورت کے اندر کہ یہ آخر آزمائش آتی کیوں ہے، اور اس میں انسان کو طرز عمل کیا اختیار کرنا چاہیے، اس کی جو عملی رہنمائی آئی ہے کہ جب ایسے مصائب آئیں، ایسی مشکلات آئیں تو انسان کو طرز عمل کیا اختیار کرنا چاہیے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ آئی ہیں۔ اس صورت کا پھر اس اعتبار سے ہم چیدہ مطالعہ کریں گے۔ مثلاً آگے جو ہے واقعہ آ رہا ہے
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ, اور وہ ان میں رہے 1000 برس. إِلَّا 50, مگر 50 کم. کتنے ہو گئے؟ 950. لیکن یہاں ذرا جو خوبصورتی ہے قرآن حکیم کی وہ دیکھیں کہ قمری اعتبار سے 1000 برس ہی رہے اور شمسی برس سے 950 برس. جب ہم کہتے ہیں نا 950 برس تو وہ کون سے ہوتے ہیں؟ شمسی سال ہوتے ہیں, ہمارے والے ہوتے ہیں. اور اگر قمری سے کہیں گے تو یہ تو دونوں چیزوں کو خوبصورتی کے ساتھ کور کر لیا گیا کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اور وہ اپنے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ, وہ ان میں رہے 1000 برس. إِلَّا 50 عَامًا, سوائے اس کے 50 برس کے. اور بہرحال پھر آگے جو ہے اس کا ابھی آگے پھر میرا خیال نہ شروع کریں, میرا خیال یہ لمبا ہو جائے گا کام ہے. کر لیں اس کو, چلے کر لیتے پھر, ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بات کا معاملہ کر لیں. فَأَخَذَهُمُ الطوفان, پھر آ پکڑا انہیں طوفان نے, یعنی 1000 برس بعد. وَهُمْ ظَالِمُونَ, اور وہ ظالم تھے, یعنی ان کی جو قوم تھی وہ ظالم تھی, انہیں آ کر پکڑا. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, تو ہم نے بچا لیا ان کو بھی اور ان کے ساتھ جو جہاز میں سوار تھے. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور ہم نے کر دیا اس کو جہان والوں کے لیے نشانی. اب ذرا اس واقعے کو جوڑیں تو کیا ہے, مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دی جا رہی ہے, اور حضور کے ذریعے گویا کہ ان اہل ایمان کو کہ تمہارے اوپر جو مارا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھا. 950 برس جو 1000 برس جو وہاں رہے ہیں, تو نتیجہ کیا ہوا, آخری نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا, دوسری طرف یہ ان دوسروں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا آخری نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ جو ان کے ساتھ تھے جنہوں نے نہیں مانا وہ کیا ہو گئے؟ تباہ و برباد ہو گئے. اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے فَانْجَيْنَاهُ, ہم نے اسے بچا لیا, اور اس کے ساتھ جو سوار ہوئے کشتی میں ہم نے ان کو بھی بچا لیا. تو تمہیں نہیں بچائیں گے؟ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ سارے حالات ایسے ہی رہیں گے. نوح کی بات کسی نے مانی ہی نہیں, لیکن ہم نے نوح کو اور جو اس کے ساتھ محدود چند تھے ہم نے ان کو بچایا, تو تمہیں بھی بچائیں گے. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور ہم نے کر دیا اس کو نشانی جہان والوں کے لیے. اس میں دونوں باتیں ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اس واقعے کو ہم نے پورے عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا, اور ایک اس میں یہ بھی آتا ہے وَجَعَلْنَاهَا کی ضمیر اس کشتی کی طرف آ جاتی ہے, تو بعض نے پھر ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہم نے وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ, ہم نے کر دیا اس کشتی کو, بعض نے کیا اس واقعے کو, اور بعض نے کہا اس کشتی کو ہم نے کر دیا جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا. جیسے فرعون کے لیے بھی تھا کہ فرعون کے لیے بھی ہم نے ایک نشانی بنائی, تو یہ کیا تھا, اس کشتی کو بھی ہم نے نشانی بنا دیا. کہتے یہ ہیں کہ وہ کشتی کے آثار تو برآمد بھی ہو گئے, اور کچھ وہ اس کی مہماتی ٹیمیں بھی ہیں, وہ کام بھی کر رہی ہیں, اور وہ کشتی نکل آئی ہے. یہ ترکی کے ساتھ, ترکی اور جو رشیا کی سرحد ہے اس میں کوئی ارارات, اس کی ٹاپ پہ کہتے ہیں کہ وہ کشتی جو ہے وہ موجود ہے. اور ماہرین کی ٹیمیں, چونکہ ترکی کی طرف سے جانا بڑا مشکل ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر, تو ترکی اور رشیا کا کوئی معاہدہ بھی ہوا تھا پچھلے سالوں میں کہ آپ کی طرف سے ہماری ٹیمیں چلی جائیں اور جا کر اس کھدائی کا اور کام جو ہے وہ آثار قدیمہ والا کریں. اور کہتے ہیں کہ اس کشتی کا جو بھی ڈیزائن ہے آج کل کے بالکل جدید جو بحری جہاز جن اصولوں پر بنائے جاتے ہیں, ان کی جو شیپ جیسے آگے سے پیچھے سے آگے سے اونچی, بالکل اسی شیپ پر وہ جو ہے وہ بنائی ہے. اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں دوسرے مقامات پر بھی آیا بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ہماری نگاہوں کے سامنے بنائیں, وَوَحْيِنَا, اور ہماری ہدایات کے مطابق وہ کشتی بنائیں. وہ تو گویا خود اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کو انسانوں کو ایک طرح سے وہ علم دیا اور سمجھایا, اس طرح سے بنایا. تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یہ دو باتیں کر کے ختم کر گیا کہ تم مسلمانوں کیوں پریشان ہو, یہ تاریخ انسانی تمہارے سامنے ہے, اگر ہم نے نوح کو بچایا تو تمہیں بھی بچائیں گے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ,
اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اعبد اللہ، کہ اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ، اور اسی کا تقوی اختیار کرو، اسی سے جو ہے وہ ڈرو، ذالکم خیر لکم، تو تمہارے لیے یہی بات بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ جانتے ہو تو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانم، تم نہیں بندگی کر رہے اللہ کو چھوڑ کر مگر کس کی؟ یہ بتوں کی۔ وتخلقون افکا، اور تم نے یہ گھڑ لی ہیں یہ باتیں، افطرا بازیاں ہیں تمہاری، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، یقیناً جن چیزوں کو بھی تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یملکون لکم، وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں تمہارے لیے، رزقاً، کسی بھی رزق کا، روزی کے سامان کا، فابتغوا عند اللہ، تو تم اس کو تلاش کرو اللہ کے پاس، عند اللہ رزق، رزق کو، وعبدوہ، اور اسی کی بندگی کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر کرو، الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اچھا، یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات آخری کی کہ ان کی قوم نے پھر بات تو نہیں مانی، یہ ساری جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا رکوع جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ ساری باتیں سمجھائیں اور کی، تو آگے قوم نے کیا جواب دیا؟ فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا ان کی قوم کا جواب الا، مگر یہ ان قالوا اقتلوہ، کہ انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، او حرقوہ، یا اسے کیا کر دو؟ جلا دو۔ فنجاہ اللہ من النار، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اسے بچائے پھر آگ سے، دیکھتے ہیں ہم بھی، یہ بڑا اللہ پر ایمان والا ہے تو اللہ بچائے۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فانجاہ اللہ من النار، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے نجات دی، بچایا۔ تو اب یہ گویا کہ اس سارے واقعات کے ساتھ سبق اس ابتلا اور آزمائش میں جو ہے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بچایا، ابراہیم کو بچایا، تو تم اگر ابراہیم کے راستے پر ہو اور یہ نبی ابراہیم کے راستے پر ہے تو کیا اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں بچائے گا؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یوقنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مسئلہ تمہارا یہ نہیں ہے، تمہیں خوب اچھی طرح سے پتہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تمہارا پرابلم کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، یہ جو تم نے اللہ کو چھوڑ کر یہ جو بت تجویز کر لیے ہیں، ان کو اختیار کر لیا ہے، یہ کیوں ہے؟ اور کیوں تم میری بات کی طرف دھیان نہیں دیتے، ادھر نہیں آتے؟ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، یہ اصل میں تمہاری آپس میں دنیا کے تعلقات ہیں، یہ رشتہ داریاں ہیں، یہ کاروباری تعلقات ہیں، یہ تعلقات تمہیں چھوڑ کر ادھر نہیں آنے دیتے۔ بات تم سمجھ گئے ہو، اور یہ ہوتا ہے جماعتوں کے اندر بھی ہوتا ہے، کوئی جماعتیں بالکل خالص دین کی بنیاد پر جب اٹھتی ہیں تو نبیوں کی جماعتوں کو بھی زوال ہوتا رہا ہے، تو کون سی اور جماعت ہے جس کو زوال نہیں ہوگا؟ لیکن پھر نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے کہ ہر دفعہ ایک آزمائش اٹھتی رہتی ہے، اور ایک انسان کی زندگی میں یہ آزمائش لازماً آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکہ اسے پرکھیں، دیکھیں۔ اچھا، یہ نہیں تھا کہ یہودی سراپا غلط تھے، ایک وقت میں یہودی بالکل ٹھیک تھے، ان کی تعلیمات بھی ٹھیک تھی، ان کا عمل بھی ٹھیک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے اب یہ ٹھیک ہے، ادھر آؤ، آزمائش آ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک، ان کے ساتھ جو حواریین گئے وہ بھی ٹھیک، اب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیا۔ اب تمہارا اصل وفاداری اللہ کے ساتھ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، یہ مذہبی تعلقات، یہ رشتہ داریاں، یہ کاروباری جائنٹ ایڈونچر بن جاتے ہیں، پھر انسان ان کو چھوڑ نہیں سکتا، ان رشتہ داریوں کو، اور پھر ادھر آنے میں وہ مانے ہوتی ہیں۔ صحیح بات۔ تو اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب یہ تسلسل کے ساتھ نا ایک جماعت اٹھتی ہے، پھر دوسری اٹھتی ہے، پھر تیسری اٹھتی ہے، اور بالکل اسی نہج پر پھر ایک آزمائش کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر تمہارا تعلق اللہ سے تھا، وفاداری اس سے تھی، تو اب صحیح بات تو یہ لوگ کر رہے ہیں، اب تم تعلقات کی بنیاد پر ادھر ہی رہنا چاہتے ہو یا اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ادھر آنا چاہتے ہو؟ تو یہ ہر دم آزمائش ہے زندگی۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کر دی کہ اصل تمہارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، اصل تمہارا یہ مسئلہ ہے کہ تم اپنے مفادات چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، تم اپنی ساری پینشنیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، گریجویٹیاں چھوڑنے کو تیار نہیں ہو، مسئلے بن جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی اس دور میں ہوا ہے، میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ یہ آپ لوگوں کو زیادہ صحیح پتہ ہوگا، میری والدہ کے ایک ماموں تھے، آرمی سے ریٹائرڈ تھے، تو اس سارے علاقے میں وہ لیٹر آتا تھا کہ اس آدمی کو پینشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، آپ لکھ کر بھیجیں۔ تو جائزہ لے کر لکھا کرتے تھے کہ وہ پینشن ہو جاتی تھی اس کی، لیکن وہ کہتے تھے کہ اسے پینشن دی جائے یا نہ دی جائے، اس کے حالات کیسے ہیں، اور اس پر پھر وہ لکھتے تھے کہ یہ ان کو پینشن کی ضرورت نہیں ہے، آسودہ حال ہے، ان کے بیٹے کما رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بڑی اچھی ہے، آمدن کے بڑے ذرائع ہیں، ان صاحب کو یا ان خاتون کو کوئی پینشن کی ضرورت نہیں، اور وہ نہیں ہوتی تھی۔ اور بے شمار ہمارے گاؤں میں وہ مرد اور خواتین ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ جو انہوں نے لکھا، آرمی سے ریٹائر ہو کر آئے اور ان کو پینشن نہیں دی گئی، اس بنیاد پر نہیں دی گئی کہ یہ کوئی رائٹ مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ اس ضرورت پر مبنی تھا، شاید شروع کے اندر یہی قانون چلتا ہوگا، بعد میں آ کر یہ ہوا۔ اب ظاہر امینڈمنٹ پھر جیسے وہ پارلیمنٹ والے خود بیٹھتے ہیں تو اپنے مفادات کی خاطر کر لیتے ہیں، یہ چیزیں رہی ہیں، اور یا کتنی ضرورت ہے اس چیزوں کو رہا جائے، پھر بگڑتے بگڑتے ایسے ہی چیزیں بگڑتی ہیں۔ یہ مفادات کے جو پٹے ہیں، پھر جب یہ گلے میں پڑ جاتے ہیں، پھر انسان اس صحیح بات کی طرف پھر متوجہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فما کانا جواب قوم ہی نہیں، بلکہ ان کا معاملہ یہ آ گیا، وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تو دنیا میں تو تم نہیں آ رہے ہو، یہ ساری چیزیں باہم آپس کی رشتہ داریاں، دوستیاں اور یہ تعلقات تمہیں روکے رکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن تم سارے ایک دوسرے کے ان باتوں کے کیا ہوگے؟ انکاری ہوگے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا، اور تم میں سے وہ بھی ہوں گے جو ایک دوسرے پر پھر لعنت کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، پھر کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ آج تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ کاروباری امداد ہوگی، یہ رشتہ داری کی ہوگی، یہ تعلق اور دوستی کی ہوگی، وہاں پھر نہیں ہوگا۔ اب یہ بات کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چیپٹر بھی کلوز کر۔ اب یہ دیکھیں نا، اس ساری آزمائش اور اس سارے واقعات کے ساتھ چیزوں کو ریلیٹ کر کے چلیں گے، ان انبیاء اور رسول کے واقعات اس صورت میں، تو آپ کو وہ بڑے ریلیونٹ لگیں گے چیزوں کو کہ یہ کیسے کیسی چیزیں۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی بات آئے گی، یعنی سارے انبیاء کو جب انبیاء اور رسل آتے ہیں تو اصل میں جو واقعہ وہاں ہو رہا ہوتا ہے مکہ میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے، وہ اس سے ریلیٹ کر کے اس واقعہ کو ان کی زندگی کے وہ پہلو نمایاں کیے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انبیاء اور رسل والے واقعات کا بھی میں نے اگر سینس آپ کو دے دیا ہے، تو اب آپ آگے خود بھی پڑھ لیں گے تو اس کے ساتھ ریلیٹ کر لیں گے چیزوں کو۔ تو اب آخر میں آئندہ والا جو درس ہوگا اس کے میں آخری حصے میں سورہ عنکبوت کے چلا جاؤں گا کہ ایسی صورتحال آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں طرز عمل کیا اختیار کرنا چاہیے، وہ صبر و مصابرت والا۔ تو اس کو انشاءاللہ العزیز پھر اگلی دفعہ پڑھیں گے۔